کیسے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، تیرے بھائی کے جس سے پلایا گیا، اس حسین میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے تقریباً 150 سے زائد خطوط آئے تھے، جن کے آخری خطوط پر امام حسین کا جانا واجب ہو گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ان خطوں میں لکھا تھا کہ روز محشر جب اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی جو کہ فسق و فاجر کا بادشاہ ہے، تو ہم فرمائیں گے کہ اے اللہ رب العزت، ہم نے رسول کے نواسے شہزادہ رسول کو بلایا تھا کہ وہ نہیں آئے، بس اسی وجہ سے ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانب سے امام مسلم جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہے انہیں وکیل بنا کر بھیجا۔ دوسرے دن جب آپ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ کے دونوں بیٹے رو رہے تھے، تو حضرت امام مسلم نے امام حسین سے عرض کی کہ اے حسین، کیا میں ان دونوں بیٹے کو لے جاؤں، کیونکہ میرے نہ ہونے سے یہ دونوں بیٹے اپنے ماں کو بہت پریشان کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے دونوں بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی، اور پھر یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں اور نکلتے ہیں پھر کوفہ کی طرف۔ اب جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوفہ والے آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے تو تشریف آوری ہونے کے بعد آپ کا استقبال ایک دم خوش طور پر کیا جاتا ہے۔ بات وہ یہ کہ آپ نے تمام قوم کو اکٹھا کیا اور اس وقت آپ نے یہ کہا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ جس شخص کو بھی امام حسین کی بیعت چاہیے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، غور و فکر کریں کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر امام مسلم جو لے رہے تھے ان کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بات ہوئی ہے کہ یہ جو خبر یزید کو ملی تو یزید نے چاہا کہ اس کے گورنر کو بدل دیا جائے، کہ یزید نے اپنے تمام بدماشوں کی میٹنگ لگائی اور لگانے کے بعد یہ تمام سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے کہ کوفہ کے حالات دن بدن خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تو یزید کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ کوفہ کے گورنر جو کہ نعمان بن بشیر ہے ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کے بدلے میں بصرہ کے جو گورنر ہے جن کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے کہ ان کو مقرر کر دیا جائے، جو کہ سختی میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، یزید کے کہنے پر کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مقرر کیا گیا، اور مقرر کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو دھمکیاں دے دی اور کوفہ کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم امام مسلم کی بیعت توڑ دو۔ تو وہ تمام کوفہ والے کہتے ہیں کہ ہم امام مسلم کی بیعت نہیں توڑیں گے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم نے امام مسلم کی بیعت نہیں توڑی تو ہماری ننگی تلواریں تمہارے لیے حاضر ہے۔ تو کوفہ والے کہتے ہیں کہ تمہاری ننگی تلواریں نہیں بلکہ ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں جو ہم نیام سے نکال کر تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر ابن زیاد نے تمام قبیلوں کے لیڈر کو، تمام قبیلوں کے سرداروں کو نظر بند کر دیا۔ امام مسلم کو یہ معلوم چلتا ہے کہ کوفہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو ان لوگوں نے نظر بند کر دیا ہے۔ تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، تو
تقریباً 30,000 لوگ امام مسلم کے اس اعلان پر حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے گورنر کے آفس کو گھیر لیا۔ اب آگے سب تمام کے تمام نے گھیر لیا۔ اب گھیرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، امام مسلم یہ اعلان کرتے ہیں ان کے کہ تم لوگ کوفہ کے قبیلوں کے لیڈروں کو چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ ابن زیاد نے پھر ان تمام سرداروں کو اپنے پاس طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہتا ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو، اگر تم امان چاہتے ہو تو تم اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کہ امام مسلم سے جدا ہو جائے اور ان کی بیعت توڑ دے، کہ بس اسی میں تمہارا امن ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، وہ تمام قیدی جو کہ کسی قبیلے کے سردار تھے، وہ تمام چھت پر آئے، اور چھت پر آنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہے، جو ہمارے اہل و اقارب ہے، وہ امام مسلم سے الگ ہو جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے جامع مسجد میں، جب اس دن کے کوفہ کے جامع مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، تو اس وقت تقریباً 12,000 سے زائد لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دوسرے دن فجر کی نماز میں سوائے آپ کے 2 بیٹے کے کوئی صفوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ اب یہاں سے یہ تمام کوفہ والے حضرت امام مسلم کو ان کے علیحدہ اپنے حالات پر چھوڑ دیا۔ امام مسلم نے ہانی بن عروہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہے، ان کے گھر پر قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد یزید کو یہ معلوم چلا کہ امام مسلم ابھی کوفہ میں ہی ہے، تو یزید نے اپنا ایک شامی نامی غلام جس کا نام معقل تھا، اس نے بھیجا کہ جاؤ تم امام مسلم کو قید کر کے لاؤ۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، یہ معقل نام شخص وہ کوفہ میں آیا، اور کوفہ میں آنے کے بعد اس نے ایک معزز شخص سے پوچھا کہ عروہ بن ہانی کہاں رہتے ہیں، کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں اور میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں ان کے لیے چند اشرفیہ لے کر۔ تو اس معزز شخص نے عروہ بن ہانی کا گھر کا پتہ دے دیا، تو وہ معقل نامی شخص وہاں پہنچا اور ہانی بن عروہ سے ملاقات کرتا ہے، اور ہانی بن عروہ سے کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور امام مسلم کی ضیافت کے لیے آیا ہوں، اور ان کے لیے کچھ اشرفیہ لے کر آیا ہوں تاکہ میں انہیں بطور ہدیہ پیش کروں۔ اب بس ہانی بن عروہ ان کو اپنے خاص کمرے جس میں امام مسلم آرام فرماتے وہاں لے چلے، اور لے جانے کے بعد وہاں امام مسلم سلام کرتے ہیں، تو وہ معقل نامی شخص جواب نہیں دیتا ہے۔ تو جواب نہ دینے کے بعد اس نے ہانی بن عروہ کو چلایا، اور چلا کر کہتا ہے کہ تم نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی ہے، اور باقی شخص کو تم نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ تو وہ محترم و معزز سامعین کرام، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، لیکن میں یہاں سے تمہیں امام مسلم کو لے جانے کے لیے نہیں دوں گا۔ تو ہانی بن عروہ کو ان لوگوں نے قتل کر لیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ لوگ گورنر کے آفس میں لے گئے، اور آفس میں لے جانے کے بعد یزید بدماش نے حضرت ہانی بن عروہ کے چہرے پر کئی سارے زخم کیے، اور ان کی ناک بھی پھٹ گئی۔ دوسرے دن تمام کو یہ معلوم چلتا ہے کہ ہانی بن عروہ کے جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ کا قبیلہ بہت وسیع تھا، تو وہ تمام کے تمام گورنر کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ شرح قاضی شرح جو کہ اس وقت کا قاضی تھا اور اس کا فیصلہ تمام کے تمام مانتے تھے، تو شرح قاضی کو ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ تم اندر جا کے ہانی بن عروہ کو دیکھاؤ، اور اس کے زندہ ہونے کی گواہی باہر ان کے قبیلے والوں کو دے دو۔ اور جیسے ہی قاضی شرح وہاں اندر جاتے ہیں، تو اندر جانے کے بعد ان کی حالت دیکھتے ہیں تو بہت نازک ان کی حالت ہوتی ہے، باوجود یہ کہ ابن زیاد کے حکم سے وہ باہر جاتے ہیں، اور باہر جانے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ عروہ بن ہانی ابھی مرے نہیں ہے، ابھی انتقال نہیں کیے، بلکہ ابھی زندہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ تمام کے تمام یہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، ابن زیاد کے اس سازش پر تمام کے تمام کوفہ والوں نے اپنے خیالات کو بدل دیا، اور دوسرے دن ابن زیاد نے کچھ قبیلوں کے سرداروں کے سر کاٹ کر ان کے گھروں تلے پھینک دیا۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اس سے تمام کوفہ والے ڈر گئے اور ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماحول ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔